أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة النساء آیت نمبر 101. اس آیت سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کے احکام بیان ہوئے. جہاد فی سبیل اللہ ہو، ہجرت ہو، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. تو ان آیتوں میں سفر سے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں. سفر ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے. مسافر کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ سہولتیں اور رعایتیں عطا فرمائی ہے. ان سہولتوں اور ان رعایتوں کا تعلق نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے، وضو اور طہارت کے احکامات سے بھی ہے. مثلا مسح علی الخفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا. چمڑے کے بنے ہوئے جو موزے ہوتے ہیں سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز ہے. آپ پاؤں نہ دھوئیں، چمڑے کے موزوں پر مسح کر لیں. اور یہ مسح کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ للمسافر 3 ایام ولیالیہا. مسافر کے لیے اس کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں. یعنی مسافر ایک مرتبہ موزہ پہن لے چمڑے کا تو 3 دن تک اس پر مسح کر سکتا ہے. اور جو مقیم ہو یعنی گھر میں ہو، شہر میں ہو، وہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے. تو دیکھیں، مسح علی الخفین یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کے سلسلے میں مسافر کے لیے رعایت ہے کہ وہ 3 دن تک موزے اتارے بغیر ان پر مسح کر سکے. یہ ایک سہولت ہے جو وضو سے متعلق ہے. لیکن اگر غسل کی حاجت پڑ گئی تو پھر موزوں پر مسح جائز نہیں ہے. پھر موزے اتار کر پاؤں کو دھویا جائے گا، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم. دوسری سہولت، مسافر رمضان المبارک میں اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو بعد میں رمضان کے روزوں کی قضا کر لے. یہ بھی ایک سہولت ہے مسافر کے لیے. اور تیسری سہولت جس کا تعلق نماز سے ہے اور جس کا تذکرہ آج کی اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر شرعی ہے تو وہ 4 رکعتوں والی نماز میں قصر کرے گا اور 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا. ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعتیں پڑھے گا. یہ اس کے لیے سہولت اور رعایت ہے. تو آج کی اس آیت میں اسی سہولت اور رعایت کا تذکرہ ہے. چونکہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ میں سفر کرنا پڑتا ہے مہاجر کو، مجاہد کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رعایت دی ہے کہ اگر مسافر شرعی ہے تو نماز کے سلسلے میں رعایت یہ ہے کہ وہ 4 رکعتوں والی نماز میں قصر کرے گا. اب یہاں کچھ احکامات
سفر کی نماز سے متعلق، مسافر شرعی سے متعلق، وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسافر شرعی کون سا ہوگا؟ تو حضرات فقہا رحمہم اللہ کی تصریح کے مطابق مسافر شرعی وہ ہوگا جو 3 دن اور 3 رات کے سفر پر نکلا ہو، اور اس کی تحدید پرانے زمانے میں 48 میل کے حساب سے ہوتی تھی، اور آج کل کی جدید اصطلاح کے مطابق 78 کلومیٹر، 77 اشاریہ کچھ، یعنی 78 کلومیٹر۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے شہر سے 78 کلومیٹر کی مسافت پر، یعنی اتنا دور جا رہا ہے، تو وہ مسافر شرعی کہلائے گا، اور اس کو سفر کی سہولتیں حاصل ہو جائیں گی، نماز کے سلسلے کی، طہارت کے سلسلے کی، اور روزے کے سلسلے کی۔ لیکن اگر اس سے کم سفر پر کوئی جا رہا ہے، 30، 40، 50 کلومیٹر، تو وہ مسافر شرعی نہیں ہے۔ اس کے لیے نماز میں قصر نہیں ہے، اس کے لیے روزے میں افطار نہیں ہے، اس کے لیے مسافر شرعی والی سہولتیں رعایتیں نہیں ہیں۔ 78 کلومیٹر کی مسافت، ایک بات۔ دوسری بات، جس شہر میں وہ جا رہا ہے وہاں اس نے 15 دن سے کم قیام کرنا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں سے سکھر جا رہا ہے، ملتان جا رہا ہے، پشاور، کوئٹہ جا رہا ہے، 78 کلومیٹر سے زیادہ، اب وہاں اس نے 15 دن سے کم رہنا ہے، ہفتہ رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، تو اس کو سفر شرعی کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، لیکن اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہاں کے امام صاحب کے پیچھے، اور وہ 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، تو یہ اس مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ الگ سے اس نے نماز پڑھنی ہوگی تو پھر یہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کر کے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو امام کی اقتداء میں پوری پڑھے گا۔ یہ قصر فرضوں میں، اور فرضوں میں بھی 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت جیسے فجر کی نماز ہے، 3 رکعت جیسے مغرب کی نماز ہے، ان میں قصر نہیں ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا جماعت کے بغیر پڑھے گا، پوری پڑھے گا۔ فجر کی 2 اور مغرب کی 3 رکعت ہے۔ اور سفر کی حالت میں سنتیں بھی اگر یہ نہیں پڑھتا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ سفر کی حالت میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جاری سفر، یعنی یہ مسلسل سفر میں جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی میں جا رہا ہے، تو اس دوران یہ سنتیں چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی جگہ پر جا کر نزول کر لیتا ہے، یعنی ٹھہر جاتا ہے، تو وہاں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لیں۔ یعنی جاری سفر میں چونکہ جلدی ہوتی ہے، گاڑی جانی ہے، سفر مسلسل ہے، منزل پر پہنچنا ہے، تو سفر کی سنتیں چھوڑ دے۔ لیکن نزول کر لیا کسی جگہ، قیام کر لیا، تو اب اسے چاہیے کہ سنتیں بھی ادا کرے۔ اور فجر کی سنتوں کی تو بڑی تاکید آئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ تو ان تاکیدات کو دیکھتے ہوئے حضرات فقہا رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں۔
باقی نمازوں کی سنتیں اگر چھوڑ دے تو گنجائش ہے، پڑھ لے تو افضل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کی مسافت کتنی ہو، یعنی 78 کلومیٹر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا قیام کسی شہر میں وہ کتنا ہو، تو 15 دن سے کم۔ 78 کلومیٹر سے کم ہو تو وہ سفر شرعی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بس جو آدمی سفر پر جائے، چاہے تھوڑا سفر بھی کیوں نہ ہو تو قصر کرے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسافر شرعی کے لیے قصر کی سہولت ہے، ہر ایک مسافر کے لیے سہولت نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک لطیفہ لکھا ہے۔ معارف القرآن 2 ہیں، ایک حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک مولانا محمد ادریس کاندھلوی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور ان کی ہے۔ ان کی تفسیر کا نام بھی ہے معارف القرآن۔ تو حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک غیر مقلد تھے، یعنی اہل حدیث صاحب، وہ جب اپنے گھر سے اپنے کھیت میں جاتے تھے تو قصر نماز پڑھتے تھے۔ یہ گھر ہے اور چند کلومیٹر پر صاحب کا کھیت ہے، تو وہاں جاتے قصر پڑھتے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، یہ کھیت میں تم جا کے قصر پڑھتے ہو؟ تو اس غیر مقلد اہل حدیث صاحب نے کہا، قرآن میں آئے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کا معنی ہے کہ جب تم زمین میں چلو، سیر فی الارض، تو قصر کرو۔ تو پھر اس حنفی عالم نے اس غیر مقلد سے کہا کہ حضرت پھر تو آپ ہمیشہ قصر ہی کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو یہ بھی تو سیر فی الارض ہے، یہ بھی تو زمین میں چلنا ہی ہے نا، تو آپ کھیت میں جا کر قصر کیوں کرتے ہیں؟ آپ گھر سے نکلیں مسجد میں پہنچیں، گھر سے نکلیں بازار میں جائیں، بس جہاں کہیں جائیں گے سیر فی الارض ہے، زمین میں چلنا ہے، تو آپ قصر کرتے رہیں۔ تو بیچارے پھر لاجواب ہو گئے۔ تو بھائی قصر کرنے کی، نماز قصر پڑھنے کی ایک مسافت ہے جس کو مسافت شرعی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے 78 کلومیٹر تقریباً۔ تیسری بات یہ ہے کہ قصر کہاں سے شروع ہوگی؟ تو ایک شخص جب سفر پر چلتا ہے تو شہر کی حدود سے جب باہر نکلے گا تو قصر شروع کرے گا۔ ہمارے اہل حدیث حضرات وہ تو گھر سے نکلتے ہی قصر شروع کر دے، بس اسٹاپ پر پہنچے ظہر کی 2 رکعتیں ہو گئی، اسٹیشن پر پہنچے ظہر کی 2 ہو گئی، ایئرپورٹ پر پہنچے ظہر کی 2 ہو گئی، یعنی گھر سے نکلتے ہی قصر شروع ہو گئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ حضرات فقہا کی تصریح موجود ہے کہ قصر کہاں سے شروع ہوگی؟ جب شہر کی حدود ختم ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی تو 4 رکعتیں پڑھی، اور پھر جب وہاں سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ میں پہنچے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اور اس زمانے میں ذوالحلیفہ جو تھا وہ مدینہ منورہ شہر سے باہر تھا، اور آج کل تو بالکل شہر کا حصہ بن چکا ہے۔ مسجد میقات ذوالحلیفہ مدینہ منورہ میں، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مکہ مکرمہ جانے والے حضرات احرام باندھتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذیل میں حضرات فقہا اور محدثین نے لکھا ہے کہ قصر کا آغاز شہر کی حدود سے نکل کر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بس گھر سے نکلے تو مسافر شروع ہو گئے، نہیں۔ تو یہ
تین چار اہم باتیں ہیں قصر کے سلسلے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قصر کی مسافت کتنی ہے؟ 78 کلومیٹر۔ قصر کی مدت یعنی مسافر شرعی کون ہوگا؟ جب 15 دن سے کم کسی جگہ کا قیام ہو۔ قصر نماز کہاں سے شروع ہوگی؟ جب شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ سفر میں سنتیں پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ پڑھ لیا کریں۔ فجر کی سنتیں ان کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو وتر ہیں وہ واجب ہیں، ان میں بھی کوئی قصر نہیں ہے، چونکہ وہ 3 رکعتیں ہیں، نہ ان کو چھوڑنا جائز ہے اور نہ ہی ان میں قصر جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نمازوں میں قصر کرو۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر لوگ تمہیں کسی آزمائش میں ڈالیں گے، یعنی تم پر کوئی حملہ وغیرہ کریں گے، تو تم نماز میں قصر کر لو۔ کفار کے اور دشمن کے خوف سے ایک نماز صلاۃ الخوف بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو قصر پڑھو۔ ابتدا میں یہی شرط تھی کہ اگر خوف ہے تو قصر پڑھو، لیکن بعد میں یہ شرط ختم ہو گئی۔ اب جو بھی مسافر ہو، چاہے اس کو کوئی خوف ہو یا نہ ہو، مشقت ہو یا نہ ہو، تکلیف ہو یا نہ ہو، بس مسافر شرعی ہو، اس کو قصر کی سہولتیں اور رعایتیں حاصل ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا، اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں تھا، یعنی کوئی خوف نہیں تھا، امن ہی امن تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں قصر نماز کے سلسلے میں یہی تھا کہ اگر کافروں کا خوف ہو تو، لیکن بعد میں یہ شرط ختم ہو گئی، اور یہ ہے کہ جو بھی مسافر ہو وہ سفر کی حالت میں قصر کرے گا۔ حارث یا حارثہ ابن وہب رضی اللہ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بالکل امن، اطمینان، سکون تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی۔ تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ قصر کا تعلق اب خوف سے نہیں ہے، دشمن کے خوف، مشقت، ان چیزوں سے نہیں ہے، بس جو بھی سفر میں جائے وہ قصر پڑھے۔ بعض ہمارے احباب سفر پر جاتے ہیں، جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب، تبلیغی جماعتیں، یہ جب سفر میں جاتی ہیں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی تشکیل ایک ہی شہر میں ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی تشکیل بعض مختلف شہروں اور بستیوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ہی شہر میں ان کی تشکیل ہے اور وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ کام کرنا ہے، تو پھر یہ حضرات مقیم شمار ہوں گے اور نماز پوری پڑھیں گے۔ اور اگر یہ تشکیل 15 دن سے کم کی ہے، ایک ہی شہر میں 8-10 دن کی ہے، تو پھر یہ حضرات مسافر شمار ہوں گے۔ اور اگر کسی علاقے میں تشکیل ہے، 20 دن کی ہے، 25 دن کی ہے، لیکن وہاں مختلف شہر ہیں اور ہر ایک شہر دوسرے شہر کے بیچ میں 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگرچہ اس علاقے میں یہ حضرات 20-25 دن کام کریں گے، لیکن چونکہ ایک ہی شہر میں 15 دن کے قیام کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے یہ حضرات ان مختلف بستیوں میں کام کرنے کی وجہ سے مسافر شمار ہوں گے
اور سفر والی نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو بہرحال سفر میں انسان جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، اور بالخصوص نماز کی تاکید کا حکم ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نہ حضر میں معاف ہے، نہ سفر میں معاف ہے، نہ کسی جگہ پر قیام میں معاف ہے، نہ کسی جگہ پر جاری سفر میں معاف ہے، حتیٰ کہ میدان اور محاذ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ایک ترتیب ہے صلاۃ الخوف کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، چلو پھرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان تقصروا من الصلاة، کہ نماز میں قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے، فتنے آزمائش میں ڈالیں گے، تو پھر نماز قصر کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں، واضح دشمن ہیں، لہذا ان سے بچو اور اپنی نمازوں کا خیال کرو۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن، صلی اللہ تعالی وسلم برحمتہ۔